سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام ہو زندگی میں اس کا جو آغاز ہے یہ ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پورشن ہے وہ پیڈاگوجی کا ہے۔ آج کی جو پیڈاگوجی ہے دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ یہ بیسیکلی جب ہم پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں نا تو پیڈاگوجی کے اندر بے شمار سبجیکٹ آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی ہے، اس کے اندر ایجوکیشنل ریسرچ بھی ہے، اس کے اندر اور بھی جو دیگر جو سبجیکٹ ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو پیڈاگوجی پڑھتے ہیں اس میں فلسفہ بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج کا زیادہ امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا جو میں نے لیا آپ کے لیے وہ میں نے لیا ریسرچ کا لیا آج۔ یہ جو ریسرچ ہے کیونکہ اس کا بھی یہ بھی پیڈاگوجی کے اندر شامل ہے، اور دوسرا لفظ دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ جب یہ پیڈاگوجی میں شامل ہے تو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ بھی 5-7 نمبر کا پیپر میں اس کا پورشن آتا ہے، اس کا حصہ آتا ہے۔ سب سے پہلے دا ٹائپ آف ریسرچ بائی پرپز۔ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے جس کو ہم تحقیق کہتے ہیں، اس کی عام طور پر 3 بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم آپ کے سامنے ہے، جیسے بیسک ریسرچ ہے، اپلائیڈ ریسرچ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ایکشن ریسرچ ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ریسرچ جو ہے بیسیکلی اس کی عام طور پر 2 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ مثال کے طور پر، اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور ذرا واسٹ کریں تو اس کی 3 بڑی کیٹیگریز بن جائیں گی، لیکن فی الحال اس کے 2 بڑے گروپس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک گروپ کو کہتے ہیں کہ ریسرچ بائی پرپز، اور دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ ریسرچ بائی میتھڈ۔ اگر یہ ہمیں کوئی بولے کہ جو ریسرچ ہے اس کے 2 بڑے یعنی کہ کون سی ٹائپس ہیں، تو اس کے جو 2 بڑی ٹائپس ہیں اس میں ایک ریسرچ بائی پرپز ہے اور ایک ریسرچ بائی میتھڈ ہے۔ جو ریسرچ بائی پرپز ہے اس میں تو یہ بیسک ریسرچ ہے، اپلائیڈ ریسرچ ہے، ایکشن ریسرچ ہے۔ اسی طرح جو سرچ بائی میتھڈ ہے اس کے اندر ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، اس کے اندر ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، اس کے اندر یعنی کہ ایکشن ریسرچ ہے، یعنی کہ وہ بیسک ریسرچ وغیرہ یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسرا دی ریسرچ کنسرن ود ڈیولپمنٹ آف تھیوریز از کالڈ۔ وہ ریسرچ جس کا تعلق تھیوریز کو مختلف تھیوری کو کنسلٹ کرنا ہے یا جن کا تعلق تھیوری کے ساتھ ہے اس کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تھیوری کو ڈسکس کرتی ہے۔ تھیوری وہ تھی جو پہلے سے پیش ہو چکی ہیں، جو چیزیں پہلے سے پیش ہو چکی ہیں، ریسرچ جب ان کو ڈسکس کرتی ہے تو ہم اس کو بیسک ریسرچ کے دائرے میں ہی یعنی کہ اس کو دوبارہ یعنی کہ ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی ریسرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 دا ریسرچ کنسرنڈ ود یوز اور ٹیسٹنگ آف تھیوریز از۔ وہ ریسرچ جو کہ تھیوری کو ٹیسٹ کرتی ہے یا اس کو یوز کرتی ہے اسے اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں جو پچھلا ہے اس میں تعلق کس کے ساتھ ہے، کنسرن ود ڈیولپمنٹ آف تھیوری۔ جب وہ تھیوری ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کا تعلق بیسک ریسرچ سے ہوگا، اور جب کوئی بھی تھیوری کو ہم یوز یا ٹیسٹ کریں گے تو اس کا تعلق اپلائیڈ ریسرچ سے ہوگا۔ اور جس وقت ہم وہی ریسرچ کوئی کلاس روم پرابلم کے لیے کریں گے تو وہ ایکشن ریسرچ ہوگا۔ بیسیکلی ایکشن ریسرچ از کنسیڈرڈ ویری اسمال ریسرچ۔ اس کا دوسرا نام ہے آن دی جاب ریسرچ، اس کا تیسرا نام ہے پرابلم سالونگ ریسرچ۔ تو ایکشن ریسرچ جو ہے یہ بہت ہی یہ سب سے مختصر ترین جو ریسرچ ہے نا وہ ایکشن ریسرچ ہی ہے۔ نمبر 6 ہے دا ریسرچ انوالوڈ ان ایکسپلیننگ ایونٹس آف دا پاسٹ۔ وہ ریسرچ جس میں ہم ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو چیزیں ماضی کی ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ۔ اسی طرح دا ریسرچ کنسرن ود کرنٹ اسٹیٹس آف دا سبجیکٹ آف اسٹڈی از۔ وہ ریسرچ جو کہ ہم موجودہ
حالات حاضرہ میں چیزیں موجود ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان میں سے فیکٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ، یعنی کہ تحقیق بیانیہ یا بیانیہ تحقیق اسے کہتے ہیں۔ ہسٹوریکل ریسرچ کو تاریخی تحقیق کہتے ہیں، ایکشن ریسرچ کو فعلی تحقیق کہتے ہیں، اور اپلائیڈ ریسرچ کو اطلاقی یعنی کہ اطلاق کرنا کسی چیز کا، اطلاقی یعنی کہ تحقیق کہتے ہیں۔ یہ چلیں اردو میں ان کے نام ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے دا افیکٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل آف ڈیپینڈنٹ ویریبل از اسٹڈیڈ ان۔ دیکھیں جی کہ یہ جو جتنی بھی ریسرچ ہے نا، ان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے جب ہم ان کو ریسرچ کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ فرض کریں آپ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار اور ہے، آپ ڈسکرپٹیو ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، آپ ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار میتھڈالوجی کچھ اور ہے۔ اب جو ویریبل ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل یا ڈیپینڈنٹ ویریبل، سب سے تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویریبل کیا ہوتا ہے۔ ویریبل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ویریبل از اے کنسیپٹ دیٹ کین بی ٹیسٹڈ اینڈ ایویلویٹڈ، یعنی کہ ویریبل ایک ایسا کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، جس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کو ہم مثال کے طور پر یعنی کہ میئر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویریبل۔ اگر اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے افیکٹ آف کلاس روم مینجمنٹ یا امپیکٹ آف کلاس روم مینجمنٹ آن دی پرفارمنس آف دا اسٹوڈنٹس ایٹ سیکنڈری لیول۔ یہ ایک ریسرچ کا ٹاپک میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس ریسرچ میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں ان کا کلاس روم جو مینجمنٹ ہے ان کی تعلیم و تدریس پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جو کلاس روم مینجمنٹ ہوگا نا، یہ ان کا ویریبل ہوگا۔ اس کو کیا بولیں گے؟ ویریبل اسے بولیں گے۔ یعنی کہ میں ویریبل کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کہ ویریبل از اے کنسیپٹ دیٹ کین بی ٹیسٹڈ اینڈ ایویلویٹڈ اینڈ میئرڈ۔ تو اب اگر یہ چونکہ اس کی ایک ٹرمنالوجیکل ڈیفینیشن ہے جو کہ عام طور پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی، لہٰذا میں آسان الفاظ میں آپ کو ایک مثال دے کے میں نے سمجھا دی ہے کہ کوئی بھی تھیسس آپ لکھتے ہیں، پروجیکٹ لکھتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ریسرچ کرتے ہیں، جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کا ویریبل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں کیا فرق ہے؟ بچوں جو انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ہیں اس کی میں مثال پہلے آپ کو دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک ہم ریسرچ کر رہے ہیں، جیسے آگے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ امپیکٹ آف کلاس روم، امپیکٹ آف کلاس روم آن دا کوالٹی آف ایجوکیشن، امپیکٹ آف کلاس روم آن دا کوالٹی آف ایجوکیشن آف دی اسٹوڈنٹس ایٹ سیکنڈری لیول۔ اب اس کے اندر دو کنسیپٹ آ گئے ہیں، ایک کلاس روم مینجمنٹ کا آ گیا ہے اور دوسرا کوالٹی آف ایجوکیشن کا آ گیا ہے۔ جو مین کنسیپٹ ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ ہے، جو دوسرا ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے۔ جو پہلا ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جو دوسرا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ میں جو مثال یعنی کہ جب ایک چیز ریسرچ کے اندر ہم دو چیزوں کو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو مین یعنی کہ پہلا حصہ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ یہ آزاد ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے یہ ہے تو آزاد ہے، لیکن یہ پہلا جو ہوگا نا، جو پہلا ہوگا اس کے ماتحت ہی کام کرے گا، یعنی کہ اس کو ہم نے جو بھی ڈیفائن کرنا ہے، اس پر سرچ کرنی ہے، کلاس روم مینجمنٹ کے تحت ہی ہم نے کرنی ہے، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا کلاس روم مینجمنٹ اور جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہو گیا کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اور ویریبل کی تعریف میں پھر بتا رہا ہوں، یہاں پر میں نے نہیں لکھی، ویریبل از اے کنسیپٹ دیٹ کین بی ٹیسٹڈ ایویلویٹڈ اینڈ میئرڈ، یعنی کہ اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جس کو سائنٹیفک پروسیجر کہتے ہیں، وہ ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔
تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ جو ویریبل ہیں ان کا جو افیکٹ ہے یہ عام طور پر کس ریسرچ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ یاد رہے میری بات، ایک آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہے، نوٹ کر لیا کریں. جیسے وہ ٹیچر بات بولے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی جب بات ہوتی ہے نا اس میں 6 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے اس کا تعلق یعنی اس کا جو خاندان ہے اس میں 6 چیزیں شامل ہیں. اس کے خاندان میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے خاندان میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ بلکہ آپ نا 7 کر لیں 7 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 انڈیپینڈنٹ ویریبل، نمبر 2 ڈیپینڈنٹ ویریبل، نمبر 3 کنٹرول گروپ، نمبر 4 ایکسپیریمنٹل گروپ یعنی ایک کنٹرول گروپ ایک ایکسپیریمنٹل گروپ، 4 ہو گئے. پوسٹ ٹیسٹ، پری ٹیسٹ 6 ہو گئے اور ہائپوتھیسس 7 ہو گئے. These 7 concepts and things and parts are totally related to experimental research. جب یہ کنٹرول گروپ کی بات آئے گی آپ کی دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، کیونکہ یہ ہوتی اسی کے اندر ہے. کم سے کم میں جو ہے ایم ایجوکیشن لیول پہ، ایم فل لیول پہ یا بی ایڈ لیول پہ میں کم سے کم 12 قسم کی جو ریسرچ ہے یہ پڑھا چکا ہوں. 12 قسم کی جو ریسرچ ہیں ان کے اندر یہ جو کنٹرول گروپ ہے اس کا تعلق صرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے ہے. جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس کا تعلق صرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں پوسٹ ٹیسٹ پری ٹیسٹ لینا بھی ضروری ہوتا ہے. اس میں ہائپوتھیسس بھی قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل دونوں ضروری ہیں اور بعض بات ویسے ایک بھی لیا جا سکتا ہے، لہذا ان دونوں کا بھی تعلق آپ ایکسپیریمنٹل سے سمجھیں. تو مجھے امید ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ یہ جو 6-7 باتیں یہ آپ کو مد نظر رہیں گی کہ ان کا تعلق کنٹرول گروپ سے ہے، ایکسپیریمنٹل گروپ سے ہے، پوسٹ ٹیسٹ سے ہے، پری ٹیسٹ سے ہے. 4 چیزیں ہوگی. ہائپوتھیسس جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس طرح مثال کے طور پر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل سے ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ آگے بچوں نمبر 9 ہے criticism is an important step in. جب آپ نے ہسٹوریکل ریسرچ کرنی ہے جس کو تاریخی ریسرچ کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک بڑی خاص چیز ہے جو کہ ہسٹوریکل ریسرچ کا حصہ ہے، دیٹ از کالڈ criticism، جس کو تنقید کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنٹرول گروپ کا ایکسپیریمنٹل گروپ کا تعلق ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے ہے، اسی طرح criticism کا تعلق ہسٹوریکل ریسرچ سے ہے. میں بتا رہا ہوں پہلے کہ ان کا اپنے ایریاز ہیں، ان کے اپنے خاندان اور اپنے ان کے نام ہیں. نمبر 10 ہے بچوں رینڈملی فارمڈ گروپس از ا کریکٹرسٹک آف. دیکھا نا یہ گروپس کی بات آ گئی ہے نا، تو جو رینڈملی گروپ بنائے جاتے ہیں نا، جو 2 کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر ہی بنایا جاتا ہے. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بچوں نمبر 11 ہے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ از اسٹیبلشڈ ان. کاز اینڈ ایفیکٹ جو ریلیشن شپ یہ کس میں بنایا جاتا ہے؟ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں بنایا جاتا ہے. نمبر 12 کنٹرول گروپ از اینڈ کریکٹرسٹک آف، یہ بھی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے. تو یہ جو پہلی 12 باتیں ہیں ان میں تقریباً 7 باتیں جو ہیں یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی ہیں. جب آپ لوگ ان چیزوں کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی جس طرح کا مرضی کو سوال آپ سے پوچھ لے. جب بچوں آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز کے یا اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس طرح مرضی کو سوال پوچھے آپ کو 5 ارکان یاد ہونے چاہیے. دیٹس آل. کوئی پوچھے جی پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا، جب آپ نے یاد کر لیا جس طرح مرضی کو پوچھے آپ سے. مثلا یہ پوچھ سکتا ہے نماز کا دوسرا رکن کون سا ہے، اور یہ پوچھ سکتا ہے کہ نماز جو ہے یہ کون سا رکن ہے. مطلب 2 طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو جب آپ کو پتا ہوگا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے.
اس کے بعد بچوں آگے نمبر 13 ہے ڈیٹا از کلیکٹڈ تھرو کوسچنئر انٹرویو اور آبزرویشن از ڈسکرپٹیو ریسرچ. اب ڈسکرپٹیو ریسرچ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں بچوں. جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس کو تحقیق بیانیہ بھی کہتے ہیں, جس میں ہم ایک مثال کے طور پر ایک ہم ٹاپک لیتے ہیں, موضوع لیتے ہیں اور اس پر ہم ریسرچ شروع کر دیتے ہیں. ریسرچ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اس پر ریسرچ شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے بچوں کہ ہم یا تو ایک سوال نامہ بناتے ہیں جس میں مختلف سوال لکھے ہوتے ہیں, ان کے جواب لینے کے لیے ہم اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم انٹرویو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, انٹرویو ہم وہاں پر ان کے جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یا پھر ہم آبزرویشن جا کے خود اپنی آنکھوں سے کوئی ریکارڈ وغیرہ کسی اسکول کا چیک کر لیتے ہیں, کسی انسٹیٹیوشن کا کرتے ہیں. تو یہ جو تینوں کام ہیں یہ ڈسکرپٹیو جو ریسرچ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ویسے ایک بات یاد رہے کہ کوسچنئر, انٹرویو, آبزرویشن ان کو ریسرچ ٹولز بھی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹول, وہ اوزار جن کے ذریعے ہم اپنے ریسرچ کو اکٹھا کرتے ہیں. ریسرچ کو اکٹھا کرتے ہیں. میں فرض کریں یہ مثال کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھمبر کا کون سا کالج ہے جس کالج میں اردو بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک سوال نامہ پہلے, ایسے تو نہیں جا کے میں اسکول پوچھوں گا جی اردو کس کی اچھی ہے. اس طرح تو ہر ایک اسکول کالج بولے گا ہماری اردو بہت اچھی ہے, ہر اسکول کالج بولے گا نا اردو بہت اچھی ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ میں پہلے ایک سوال نامہ بناؤں گا, میں جاؤں گا پہلے سوچوں گا کہ میں نے 10ویں کلاس کی اردو چیک کرنی ہے, 9th کی کرنی ہے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر کون سی کرنی ہے. بھمبر کے پھر 5 کالج میں اپنے سامنے رکھوں گا. فرسٹ ایئر کی میں نے اردو رکھی, اس کے میں نے 20 سوال وہ رکھے جو میں نے بچوں سے پوچھنے ہیں, 20 وہ سوال رکھے جو میں نے اردو ٹیچر سے پوچھنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں چلا جاتا ہوں بچوں سے سوال وہ 20 پوچھتا ہوں اور مطلب ان کا جواب اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں, ٹیچروں کا پوچھتا ہوں, ان کا جواب اس طرح 5 کالج میں چکر لگاتا ہوں, سب کا پوچھ لیتا ہوں. تو یہ میں ڈیٹا کیسے اکٹھا کر رہا ہوں؟ کوسچنئر کے ذریعے. دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میں انٹرویو کر لیتا ہوں, جا کے بچوں کا باری باری انٹرویو کر لیتا ہوں. تیسرا آبزرویشن, میں نہ ٹیچر کو ملتا ہوں نہ میں بچوں کو ملتا ہوں, میں سیدھا جاتا ہوں پرنسپل صاحب کے پاس, انہیں کہتا ہوں جی کہ اپنا جو بورڈ کا رزلٹ ہے نا پچھلے 5 سالوں کا وہ مجھے ذرا دے دیں آپ. وہ نکال کے دیں گے, میں اردو کا رزلٹ بچوں کا نوٹ کر لوں گا. دس از کالڈ آبزرویشن. کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو آپ ریکارڈ کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرنا, یا آبزرویشن آپ مثال کے طور پر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ جائیں جا کے اردو کی کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اس میں جا کے بیٹھ جائیں اور خود آبزرو کریں کہ یہ جو بچے ہیں یہ کیا رسپانس وغیرہ دے رہے ہیں. تو یہ بچوں طریقہ کار ہوتا ہے, اور جو بھی ہم اس کے نتیجے کے طور پر اپنے پاس لکھتے ہیں دیٹ از کالڈ ڈسکرپٹیو ریسرچ. آگے بچوں نمبر 14 ہے ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسز ان سیسرین. آگے میں نے آپ سے ہائپوتھیسز کی بات کی ہے نا, تو اس کا تعلق بھی ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے ساتھ ہے, یعنی جس میں ہائپوتھیسز ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہائپوتھیسز کیا ہوتا ہے؟ ازمپشن ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں. وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, میں دور سے کہتا ہوں یہ تو بڑی خوبصورت کوئی چیز ہے, اگر میں نے زندگی میں پہلی بار نہیں دیکھی, وہ تو جاؤں گا جا کے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا نا. تو جو پہلے سے میری رائے قائم ہوگی نا وہ میرا ہائپوتھیسز ہوگا اس حوالے سے کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور شاید یہ خوبصورتی کے لیے یعنی کہ یہ پیدا ہوئی ہے. پہلے سے میں یہ مطلب ہے کہ ایک مثال اپنے ذہن میں ایک بات اڑاؤں گا, اس کو بولیں گے مفروضہ, فرض کی ہوئی چیز, اس کو بولیں گے ہائپوتھیسز. ہائپوتھیسز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ایک نل ہائپوتھیسز ہوتا ہے, بال یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا, اس طرح بھی آپ یعنی کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. ہائپوتھیسز وچ اسٹیٹس نو ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلز از, وہ ہائپوتھیسز جس کا اپنے دونوں ویریبل کون سے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل, ان سے جب تعلق نہیں ہوتا تو اس کو بولتے ہیں مثال کے طور پر نل یا اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھیسز. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نل یا اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھیسز. نمبر 17 ہائپوتھیسز which states relationship between two variable is,
جو ہائپوتھیسس دو ویریبل کے دوران اپنا جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اسے بولتے ہیں ریسرچ ہائپوتھیسس. کیا بولتے ہیں؟ ریسرچ ہائپوتھیسس. اور جس کا تعلق نہیں ہوتا اسے نل ہائپوتھیسس یا اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھیسس، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا پیچھے. نمبر 18 دا گروپ سلیکٹڈ فار دا پرپز آف ریسرچ از. جب بچوں ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں کوئی بھی قسم آ جاتی ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، ایکشن ہے، ڈسکرپٹیو ہے، ہسٹوریکل، جو بھی ہے، یہ بات بڑے غور سے سمجھنے کی ہے. آپ لوگوں نے گھر میں کبھی چاول وغیرہ بنائے ہوں؟ یقیناً آپ بناتے ہیں گھر پہ. گھر میں کبھی کبھی ہم جو ہیں لوگوں سے دیگ وغیرہ بھی بنواتے ہیں. کیا جائیں جی ہمارے گھر میں بڑا خوشی کا موقع جب ہم نے اللہ کے راستے میں دیگ دینی ہے تو بندہ ایک آتا ہے، وہ آپ گھر میں آ کے دیگ بناتا ہے. جب وہ دیگ بناتے ہیں نا تو یعنی کہ جب وہ دیگ بناتا ہے تو دیگ جب بن رہی ہوتی ہے نا بچوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے دیکھ جو چاول ہیں یہ پک گئے ہیں کہ نہیں پکے، وہ بیچ میں تھوڑے سے چاول نکال کے چیک کرتا ہے. یا آپ اپنے گھر میں جب چاول بنا رہی ہوتی ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی بریانی بناؤ، کو کام نہیں ہے تمہیں، تو جب آپ گھر میں چاول بناتے ہیں تو وہ آپ اس کو میں پانی سب کچھ کرنے کے بعد آخر کار تھوڑے سے چاول بیچ میں سے نکال کے چیک کرتے ہیں کہ چاول پکے ہیں کہ نہیں پکے، یا سارے کھا کے چیک کرتے ہیں. کیا ساری دیگ کھا کے یا سارا دیجگا کھا کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ چاول پکے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، چند چاول بیچ میں سے نکالے جاتے ہیں. بچوں دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف پاپولیشن اینڈ سیمپل. سارے چاول جو ہوتے ہیں نا وہ پاپولیشن ہے آپ کو اس دیجگے کی، جو بیچ میں چند چاول آپ نکال کے چیک کرتے ہیں دیٹ از دا سیمپل آف یور پاپولیشن. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کہ وہ جو سیمپل ہوتا ہے نا وہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ جو ان 5 7 10 15 ایک چمچ چاول کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ باقی سارے چاولوں کی بھی وہی خصوصیات ہیں. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سارے چاولوں کی خصوصیات بھی وہی ہیں جو ان 5 10 چاولوں کی ہیں یا ایک چمچ چاول کی ہیں. انڈرسٹینڈ بچوں؟ ریسرچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس ایریے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جی کہ آپ کی پاپولیشن کون سی ہے. آپ بمبر کے جتنے ہائی اسکول ہیں ان میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ 9th کلاس میں انگلش ڈائریکٹ میتھڈ سے پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے وہ کتنا کامیاب ہے. تو آپ کیا کریں گے، ضلع بمبر کے جتنے بھی ہائی اسکول ہوں گے نا ضلع بمبر کے، وہ ساری کی ساری آپ کی پاپولیشن ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہوگی آپ کی پاپولیشن ہے. اور مثال کے طور پر آپ ظاہر سارے ضلع بمبر کے 54 اسکول ہیں وہ تو آپ چیک نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جی کہ 54 اسکول ہیں، ایک 20% آپ نے اس کا لینا ہوتا ہے. 20% آپ ان کے لیتے ہیں 54 اسکول میں سے، جو 20% بن جاتے ہیں رینڈم سیمپلنگ جنہیں کہتے ہیں. تو آپ ان 20 جو اسکول ہیں ان کے اوپر یعنی 20% بن جائیں گے، 10 بن جائیں گے، ان 10 اسکولوں کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے. ٹوٹل 54 ہوئے، ریسرچ آپ 10 کے اوپر کر رہے ہیں. 54 آپ کی پاپولیشن ہوئی اور جو 10 ہیں وہ آپ کا سیمپل ہو گیا. بعض بات یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ہی اسکول میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، نام لکھ دیتے ہیں جی کہ میں جو ریسرچ ہے یہ میں دی لرنر کی کر رہا ہوں یا میں انسائٹ کی یا ریڈ کی کر رہا ہوں، ایک اسکول. پھر وہ جو پورا اسکول ہے نا وہ آپ کی پاپولیشن ہوگی، اور جس کلاس کی آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر ریسرچ، جس کلاس میں وہ آپ کا سیمپل ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ پورا اسکول پاپولیشن ہوگی، چند جو بچے آپ لیں گے وہ آپ کے سیمپل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ لکھا ہوا ہے دا گروپ سلیکٹڈ فار دا پرپز آف ریسرچ از، اس گروپ کو پاپولیشن کہتے ہیں. اور دوسرا دی ریپریزینٹیو گروپ سلیکٹڈ بائی اسپیسیفک پروسیجر فرام پاپولیشن از، اس پاپولیشن سے جو ایک خصوصی طور پر طریقہ کار سے ایک سیمپل لیا جاتا ہے، ان کا نمائندہ لیا جاتا ہے، اسے سیمپل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیمپل. یہ پتہ ہونا چاہیے. نمبر 20 ہے دا اسپیسیفک پروسیجر یوز ٹو سلیکٹ دا ریپریزینٹیو گروپ فرام پاپولیشن از. تو دیکھا نا یہ وہی بات ڈبل آ گئی ہے، یعنی دو طرح سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے. نمبر 21 دا منیمم سائز آف اے سیمپل ان ایکسپیریمنٹ ریسرچ از 15 پر گروپ. دیکھ لیں بچوں، اٹ مینس آپ نے
ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جب 2 گروپ بنا دیے تو ایک گروپ میں کم از کم 15 بچے ہونے چاہیے. 15 دونوں میں کم از کم. دس از دا منیمم کوانٹٹی دیٹ ہیز ڈسکرائبڈ ہیئر. منیمم جو کوانٹٹی ہے وہ 15 ہے. ٹھیک ہے, 15 جو ہے نا یہ لازمی ہونے چاہیے, ان سے کم نہیں ہونے چاہیے. نمبر 22 ہے سیمپلنگ ان وچ آل انڈیویجولز ہیو ایکول چانس آف سلیکشن از. سیمپلنگ میں بعض بات یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 50 اسکول ہیں اور تقریباً یہ ایک جیسے ہی ہیں, ملتے جلتے ہیں, تو ہم ان کا سیمپل لینا چاہتے ہیں. تو سیمپل کیسے لیں گے بچوں؟ یہ سیمپل لیں گے ہم رینڈم سیمپلنگ. دیکھیں جی میں کہتا ہوں جیسے میں نے آگے مثال دی ہے کہ ضلع بھمبر میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 54 یا چلیں 50 سمجھ لیں, 50 اسکول ہیں. کتنے اسکول ہیں؟ 50 اسکول ہیں بھمبر میں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس میں سے کوئی 10 اسکولوں کے اوپر سرچ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جو 10 اسکول ہیں ہم اپنے فیورٹ نہیں لیں گے, ہم ان کے لیے قرآن اندازی کریں گے. 50 اسکولوں کے نام لکھ کے ان میں کوئی ہم 10 جو ہے بیچ میں سے نکال لیں گے یا کسی بچے کو بولیں گے جس طرح قرآن اندازی کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم اے جو ہے بی کو کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے یہ 50 اسکولوں کے نام لکھے ہیں, میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی آپ نے بیچ میں 10 پرچیاں اٹھانی ہیں, وہ 10 پرچیاں اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیں گے. جب وہ رکھ دیں گے تو وہ جو اسکول آئیں گے وہاں اپنے ریسرچ کرنی ہے. اس طریقہ کار کو بولتے ہیں رینڈم سیمپلنگ. کیا بولتے ہیں؟ ویسے سیمپلنگ کی 14 طریقوں سے سیمپلنگ کی جاتی ہے, لیکن جو مثال کے طور پر یعنی کہ یہ جو بات کر رہا ہے کہ سیمپلنگ ان وچ آر انڈیویجولز ہیو ایکول چانس آف سلیکشن از, تو وہ رینڈم سیمپلنگ ہے جس میں کوالٹیز تقریباً سب چیزوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کے بعد 23 نمبر ہے دا منیمم سیمپل سائز ان ڈسکرپٹیو ریسرچ از. یہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے اندر جو کم سے کم سیمپل ہوتا ہے وہ 20% آف پاپولیشن ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 20% آف. 100 اسکول ہیں, آپ نے ان 100 اسکولوں میں سے وہ آپ کی پاپولیشن ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں سے آپ نے ریسرچ کرنی, آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو آپ 20% پاپولیشن پہ ریسرچ کریں گے. اور وہ 20% کتنے اسکول بنیں گے؟ 20 بنیں گے. 100 میں سے کتنے بنیں گے؟ 100 اسکول آپ کی پاپولیشن ہو جائے گی, 20 آپ کا سیمپل ہو جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ نے 20 اسکول آپ کو رکھنے چاہیے, 19 نہیں رکھ سکتے ورنہ وہ ریسرچ کے اصولوں کے خلاف ہو جائے گی بات. آگے بچوں 24 ہے پری ٹیسٹنگ دا انسٹرومنٹ ٹو ڈیٹیکٹ ویکنیس از پائلٹ ٹیسٹنگ. جس وقت میں نے بتایا آگے کہ ٹیسٹ پری ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک پوسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. پری ٹیسٹ یہ جیسے میں کلاس میں آؤں, آپ نے سے پہلے ریسرچ کی اللہ بے بھی نہیں پڑھی ہوئی, میں زبردستی آپ کو سوال دے دوں, 10 سوالوں کے جواب دو مجھے, ریسرچ کیا ہوتی ہے, اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے, ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہے, بیسک ریسرچ کیا ہے, سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے, مجھے جواب دیں. وہ ہوگا آپ کا پری ٹیسٹ. پری کا مطلب بیفور. پری مین اٹ از اے لیٹن اسٹیم, اٹ مینز بیفور. پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے آفٹر, آفٹر دیٹ. اچھا, تو وہ جو پری ٹیسٹ ہوگا نا یہ بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہوگا اور یہ کمزوری ماپنے کے لیے یا آپ کی حقیقی حالت جاننے کے لیے ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ کا دوسرا نام پائلٹ ٹیسٹنگ بھی ہوتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ پائلٹ ٹیسٹنگ. نمبر 25 ہے دا ارتھمیٹک ایوریج آف اسکورز از کالڈ. ارتھمیٹک ایوریج اگلے دن میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ ارتھمیٹک جو ایوریج ہوتی ہے اسکور کی وہ مین ہوتا ہے. مین میں نے ادھر بورڈ پہ یعنی یس مین, مین, میڈین اور موڈ یہ تینوں میں نے اس سے پہلے ڈسکس کی ہیں. تو یہ ارتھمیٹک ایوریج ہوتی ہے جو بھی ہم چوتھے چیپٹر میں ریسرچ کے آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو نکالتے ہیں اس کا اسٹیٹسٹیکلی یا میتھمیٹیکلی, تو یہ فارمولا استعمال ہوتا ہے مین. تو مین کیا ہوا؟ ارتھمیٹک ایوریج, اس کا دوسرا نام ہے. 26 کیا؟ واٹ از دا مڈ پوائنٹ آف اسکور از کالڈ. جو مڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ میڈین ہوتا ہے. اور میڈین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر آپ کو یاد نہ رہے تو میڈین مین مڈل,
میڈین مین مڈل یعنی کہ آپ مڈل سم کہہ سکتے ہیں, مڈل کوانٹٹی کہہ لیں, مڈ پوائنٹ کہہ لیں وغیرہ وغیرہ. مین کا میں نے دوسرا نام آپ کو بتایا تھا کہ ایوریج, تو یہاں پر آپ مزید دیکھ لیں ارتھمیٹک ایوریج. آگے دا اسکور دیٹ از اٹینڈ بائی مور سبجیکٹ دین اینی ادر اسکور از, جو بار بار اسکور حاصل ہوتا آپ کو اس کو کیا بولتے ہیں موڈ. موڈ مین مور, مور کوانٹٹی, جو کوانٹٹی 2 یا 3 بار سب سے زیادہ آتی ہے اس کو بولتے ہیں موڈ. آگے سوال ہے ہاؤ مینی پارٹس ہیز ا ریسرچ رپورٹ, جو ایک ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. ایک بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ساری چیزیں جب میں پڑھاتا ہوں تو پھر چلیں کچھ اور ہی مجھے چیزیں سائڈ سے ذہن میں آ جاتی ہیں جو شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جو ریسرچ تھیسز ہوتا ہے نا, چاہے آپ نے وہ پروجیکٹ لکھا ہے, چاہے آپ نے وہ تھیسز لکھا ہے, چاہے وہ آپ نے ڈسرٹیشن لکھا ہے, جو 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کے کرتے ہیں بی ایڈ میں ایم اے میں, وہ پروجیکٹ ہوتا ہے. جو بندہ اکیلے ایم فل میں کرتا ہے وہ تھیسز ہوتا ہے, مقالہ. اور جو بندہ پی ایچ ڈی پہ لکھتا ہے اسی تھیسز کا نام پھر بن جاتا ہے ڈسرٹیشن. اس کو کیا بولتے ہیں ڈسرٹیشن. یہ یاد رکھنا, dissertation is always written at PhD level, thesis is always written at MPhil level, project and mini thesis is written always at master level. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب یہ جو تھیسی لکھا جاتا ہے چاہے وہ پروجیکٹ لیول پہ ہے, ریسرچ رپورٹ ہے, اس کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ ریسرچ رپورٹ کے حصے کتنے ہوتے ہیں تو وہ 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو بولتے ہیں پریلیمنری سیکشن. پہلے حصے کو کیا بولتے ہیں پریلیمنری سیکشن یا پریلیمنری پارٹ یا پریلیمنری پیجز. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. پریلیمنری پارٹ میں ہوتا کیا ہے, اس میں بچوں ہوتا یہ ہے کہ تھیسس کا ٹاپک ہوتا ہے, یونیورسٹی کا لوگو ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کا نام ہوتا ہے, پہلے صفحے کے اوپر نیچے سن وغیرہ لکھا ہوتا ہے, رول نمبر ہوتا ہے آپ کا, دوسرے صفحے پہ بسم اللہ ہوتی ہے, تیسرے صفحے پہ اپروول ہوتی ہے, چوتھے صفحے پہ ڈکلیریشن ہوتی ہے, 5ویں صفحے کے اوپر ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, اس کے اگلے صفحے پہ ایکنالجمنٹ ہوتا ہے, اس سے اگلے صفحے پہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, اس سے اگلے صفحے پہ کنٹینٹس ہوتے ہیں. کنٹینٹس تک یہ جتنے پارٹ ہوتے ہیں, یس یہ جو ہیں کنٹینٹس تک جتنے بھی پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بچوں بولتے ہیں پریلیمنری سیکشن بولتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے پریلیمنری سیکشن کے لیے رومن یعنی کہ پیج جو ہوتے ہیں نا, پیج نمبر 1 2 3 4 5 لکھتے ہیں, رومن گنتی لکھی جاتی ہے. لیکن جو سب سے پہلا پیج ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں نہیں لکھی جاتی. تو یہ کہاں سے پھر گنتی دوسرے صفحے سے 2 سے شروع ہوتی ہے. پہلا یعنی کہ صفحہ تو موجود ہوتا ہے لیکن ایک وہاں پہ موجود رومن کا نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے پریلیمنری سیکشن. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ 10 پیج بنا سکتے ہیں, 12 بھی بنا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ساری کی ساری اس میں آئیں گی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ مین باڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مین پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں, مین سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر بچوں ریسرچ تھیسز ہو, پروجیکٹ ہو, ڈسرٹیشن ہو, 5 چیپٹر اس کے اندر ہوتے ہیں. کتنے چیپٹر ہوتے ہیں؟ پہلے چیپٹر کا نام عام طور پر آپ کو پتہ ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی ہوتا ہے. دوسرا جو چیپٹر ہوتا ہے اس کا نام ریویو آف دا ریلیٹڈ لٹریچر ہوتا ہے. تیسرا جو ہے ریسرچ میتھڈالوجی ہوتا ہے. چوتھا ریسرچ ڈیٹا اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, یہ چوتھا ہو گیا. جو 5واں ہوتا ہے اس میں فائنڈنگز ہوتی ہیں, کنکلوژن ہوتا ہے, سمری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یعنی کہ سب سے آخر پر اس کی سجیشنز ہوتی ہیں. یہ جو 5 چیپٹر ہوئے یہ مثال کے طور پر کیا ہیں, یہ ہے دوسرا پارٹ. اب ایک ریسرچ تھیسس کا تیسرا پارٹ بھی ہوتا ہے, چاہے وہ ریسرچ تھیسس اور رپورٹ ہو, سب کی بات کر رہا ہوں. جو تیسرا پارٹ ہے بچوں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اپینڈکسز. اپینڈکس یعنی کہ اس کے اندر مختلف قسم کی آپ کی بیبلوگرافی ہوتی ہے جس کو ریفرنسز بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کا
جو کوشچنئر ہوتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں، اسکول کی تصویریں، یعنی کہ اس کے اندر آپ جو بھی زائد فالتو چیزیں رکھنا چاہتے ہیں وہ تیسرے حصے میں رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے حصے کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح ہر گھر میں ایک کوٹری ہوتی ہے، اس کوٹری پہ ہم نے ہر قسم کا نیا پرانا چنگا ماڑا سب سامان پھینکا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کوٹری۔ اسی طرح ریسرچ جو تھیسس اس کی بھی ایک کوٹری ہوتی ہے اور وہ اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنا، وہاں پہ آپ ہر چیز رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے حصے کا کیا نام ہے؟ پریلیمنری پیجز۔ جو دوسرا حصہ ہے دا مڈل پارٹ آف ریسرچ رپورٹ از مین باڈی، کیا نام ہے اس کا؟ یہ مین باڈی ہے، دیٹ از دا سیکنڈ پارٹ دیٹ از آلسو consisted of the first chapter, the third, second, third, fourth and fifth one. اوکے، یہ پانچوں کے پانچ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اینڈ اور نیکسٹ جو ہے 31 ہے، لاسٹ پورشن آف سرچ رپورٹ از اپینڈکسز، کوٹری جو مرضی اس کے اندر آپ لوگ رکھیں، انڈرسٹینڈ؟ تو یہ بچوں تھے آج سارے کے سارے ریسرچ کے حوالے سے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ ایک ہی قسم کا وہ نالج وہ جو ہوتی ہے جس میں فلسفہ ہے، فلسفی ہے، آپ نے آئیڈیالزم، ریئلزم، نیچرلزم، پریگماٹزم، یہ ازم پڑھ کے بور نہ ہو جائیں، اس لیے آئی ہیو ٹیکن اے چینج ان مائی لیکچر بیکاز اٹ از آلسو پارٹ آف یور سلیبس۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 31 جو سوال ہیں ان کو بھی آپ نے، مجھے امید ہے، یاد کرنا بھی۔ ہم اسلامیات کی طرف چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسلامیات کا جو سال 5 ہجری جو 4 ہجری غالباً یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اگر یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے تو چلیں دوبارہ ریویژن ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹا سال 5 ہجری قمری کے جو واقعات ہیں اس میں پہلی جو بات ہے جو زیادہ تر خاص طور پہ یاد رکھنے والی ہے وہ غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا تھا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر یہ بھی جو ایک زیادہ میں امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آیا ہے، یعنی کہ 5 ہجری ربیع الاول، 5 ہجری ربیع الاول۔ اب غزوہ خندق جس کا دوسرا نام ہے خندق کا غزوہ احزاب، غزوہ احزاب کو قرآن پاک کی جو صورت ہے نا احزاب ہی کے نام سے، اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ غزوہ خندق میں احزاب پیش آئے، یہ کب؟ یہ شوال کے اندر آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ اسی طرح غزوہ بنو قریظہ ہے، یہ ذی قعدہ ذی الحجہ کو پیش آیا 5 ہجری کو۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، یہ ذی قعدہ جو اسلامی مہینہ ہے اس میں یہ پیش آیا۔ اب یہ جو اگلی چیز ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی لرنڈ اٹ ویل، یہ اتنا ضروری ہے، یہ جو 2 اگلے آ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ غزوہ بنی لحیان، غزوہ اسفان، پھر غزوہ ذی قرد، غزوہ غابہ، غزوہ فیضہ، غزوہ بنی مستلق، یہ دیکھیں نا غزوہ مریسی، یہ سارے کے سارے جو غزوے ہیں یہ 6 ہجری کو پیش آئے ہیں۔ اور اگر آپ زیادہ ان کا کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آگے جمادی الاول، ربیع الاول یہ مہینے بھی یہاں ساتھ لکھے ہیں، لیکن چلیں اگر نہ ہو تو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ نیکسٹ 7 ہجری کو 2 عام واقعات ہوئے، 3، ایک غزوہ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، دوسرا مسلمانوں کے گروہ کی حبشہ کی مہاجرت سے مدینہ واپسی، مسلمانوں کا گروہ جو حبشہ گیا ہوا تھا وہ واپس آیا، بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تیسرا جو ہے غزوہ خیبر پیش آیا، جو غزوہ خیبر ہے وہ 7 ہجری کو پیش آیا۔ اس کے بعد بچوں آگے یہ اسلامیات کا پورشن ہے، اس کے میں نے کچھ جو 3 صدیاں ہیں ان کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اب جو آگے واقعات آ رہے ہیں انشاءاللہ 8 ہجری کے، 9 کے، 10 کے
وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پیش کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو ویسے جیسے غزوہ بدر ہے، خندق ہے، اود ہے، خیبر ہے، یہ کچھ غزوے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان چاروں غزوات کے جو اسلامی تاریخ ہے ہجری سن کے اعتبار سے، اور جو عیسوی تاریخ ہے جو کہ عیسوی سن 622 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ دونوں طرح کے ان کے ڈیٹس یاد کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دونوں طرح سے جو ڈیٹس ہیں ان 4-5 غزوات کی جو کہ تاریخ اسلام ہیں ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو تیار کریں۔ پاکستان کا حصہ ہے کرنٹ افیئر یا پاکستان سٹڈی کرنٹ افیئر ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کی پرسنٹیج ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو لینگویج پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان میں پنجابی 48% بولی جاتی ہے، سندھی 12% یعنی 12% بولی جاتی ہے، سرائکی 10% بولی جاتی ہے، اردو 8% بولی جاتی ہے۔ دیکھ لیں اردو کتنی کم بولی جاتی ہے، جبکہ اٹ از دا نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ 1973 کے آئین میں سے پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ 8% بولی جاتی ہے۔ پشتو 8% بولی جاتی ہے، بلوچی 3% بولی جاتی ہے، ہند کو 2% بولی جاتی ہے، براوی 1% بولی جاتی ہے۔ ادرز میں انگلش لینگویج آ جاتی ہے، چائنیز لینگویج آ جاتی ہے، جیپنیز آ جاتی ہے، باقی دنیا کی زبانیں آ جاتی ہیں۔ باقی دنیا کی زبانیں تقریباً 8% بولی جاتی ہیں۔ کتنی بولی جاتی ہیں؟ 8%۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص کر جو ہمارے 4 بڑے صوبے ہیں نا، جیسے پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب بلوچستان آبادی کے لحاظ سے تو پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں بلوچی 3% بولی جاتی ہے۔ اور پنجابی 48% اس لیے بولی جاتی ہے کہ پنجاب کی جو آبادی ہے یہ پاکستان کی آبادی کا 13 کروڑ ہے، یعنی 13 کروڑ پنجاب کی آبادی ہے۔ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے، جو پراونس پنجاب ہے، اس کی 13 کروڑ آبادی ہے، تو 13 کروڑ جو آبادی ہے نا وہ زیادہ تر پنجابی بولتی ہے، اس لیے اس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے۔ ابھی آگے ہم چلتے ہیں پاکستان کے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ۔ ہم نے آزاد کشمیر کے سب ڈویژن ڈسٹرکٹس پڑھ لیے ہوئے ہیں، اب باری ہے پاکستان کے ڈویژنز کی اور ان کے ڈسٹرکٹس کی۔ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے 9 ڈویژن ہیں اور 36 ضلع ہیں۔ پنجاب کے 9 ڈویژن، پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں اور 36 ضلع ہیں۔ بعض کتابوں میں پنجاب کے جو ضلع ہیں نا وہ 52 لکھے ہوئے ہیں، وہ غلط ہیں۔ سندھ کے جو ڈویژن ہے وہ 6 ہیں اور 24 اس کے ضلع ہیں۔ کے پی کے میں 8 ڈویژن ہیں اور 25 اس کے ضلع ہیں۔ بلوچستان میں 6 ڈویژن ہیں، 32 اس کے ضلع ہیں۔ اسلام آباد کوئی ڈویژن نہیں ہے، یہ خود فیڈرل ہے، 1 اس کا ضلع ہے۔ پاکستان کے 29 ڈویژن ہیں اور ٹوٹل پاکستان کے 118 ضلع ہیں۔ یہ تھی پاکستان کے حوالے سے معلومات، ان کی لینگویج کے حوالے سے، ان کے ڈویژن کے حوالے سے، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال ریٹن میں بھی آ سکتے ہیں، یہ سوال زبانی بھی انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ بڑے بڑے لیول پہ انٹرویو کے لیے جائیں گے ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی،
اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں آگے انگلش. میں نے انگلش کا جو ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے ابھی آپ کے لیے. اس سے پہلے جو میرا لیکچر تھا میں نے اس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں کچھ سینونیم ایسے ہیں جو ہمارے عام انگلش میں نہیں آتے، ان کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک بار یہ یاد کر لیتے ہیں تو پوری زندگی پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس عمر میں جو آپ لوگوں کی ایج ہے اس میں جب یہ لفظ یاد کریں گے تو پوری زندگی یہ لفظ آپ کے لیے آپ کی میموری کا حصہ بن جائیں گے، آپ ان کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے. تو یہ ورڈز ابھی ان کو سنونیم بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو سینونیم بھی پڑھا جاتا ہے، سائنونیمز بھی پڑھا جاتا ہے، جس طرح مرضی، کیونکہ 2-3 قسم کی پروننسیشن ایکسنٹ ہے. امریکہ والے بعض بات ایک چیز کو اور پڑھتے ہیں، یو کے والے اور پڑھتے ہیں، اور پاکستانی ہم لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں. ورڈز سینونیمز. پہلا لفظ ہے کینڈیڈ. کینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے فرینک. یہ جو سینونیم ہے عام طور پر یہ لفظوں کے مطلب بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس لفظ جیسا بالکل وہی لفظ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا معیار اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اسی کے برابر ہوتی ہے اور وہ دونوں سیم ہوتے ہیں، مطلب ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے آغاز، ابتدا اور شروعات یہ ایک ہی جیسے لفظ ہیں، مطلب ان کا ایک ہی ہے. یہی بات ورڈز کی اور سینونیم کی ہوتی ہے. اب اس میں اگلا لفظ ہے کینڈیڈ یعنی فرینک. دوسرا ہے سٹانڈ. سٹانڈ کا مطلب ہوتا ہے آواز باختہ ہو جانا، کوئی غمگین خبر سننا، آپ نے اوسان خطا ہو جانا. اس کا آ جائے گا اسٹیوپیفائڈ، بہت زیادہ اپسیٹ ہو جانا، اسٹیوپیفائڈ ہو جانا. اس کے بعد آگے لفظ ہے ریکٹیفائی. ریکٹیفائی یہ سپیلنگ بھی آپ لوگ یاد کریں. اس کا ہوتا ہے بچوں کریکٹ. اور اس کا ریکٹیفائی کا ایک اور بھی ہوتا ہے گیلوانائز. گیلوانائز تحریک دینا کسی چیز کا. اس کے بعد آگے لفظ ہے ان ایویٹیبل. ان ایویٹیبل کا ہوتا ہے ان اوائڈیبل، ناگزیر. ناگزیر کوئی چیز جو ہوتی ہے. اس کے بعد بچوں آگے ہے انارکی. ANA. اچھا یہ لفظ انارکی ہے، یہ اسپیلنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے. یہ لفظ ہے ANARCHY. ANARCHY انارکی. افراتفری، غیر قانونیت، لا قانونیت، لا لیسنس. جسٹ لائک ان پاکستان جو کہ ہم نے پیچھے دیکھا انارکی، افراتفری. آگے بچوں لفظ ہے ایبرپٹ. ایبرپٹ کا مطلب ہوتا ہے سڈن. یہ اصل بیٹے نے بھی یہ لکھا نا سارا، تو اس لیے میں نے دوبارہ پروف ریڈنگ نہیں کر سکا تو اس وجہ سے. تو انارکی کے سپیلنگ آپ نے درست کر لیں. لا لیسنس. اور ایبرپٹ ہوتا ہے فوری، ابھی، فوراً، سڈن. آگے بچوں وینڈکٹیو. وینڈکٹیو اس کا مطلب ہوتا ہے ریونج فل، یعنی کسی سے بدلہ لینا، قصاص لینا، بدلہ لینا. وینڈکٹیو، ریونج فل. اس کے بعد بچوں کنفرم. کنفرم کا مطلب ہوتا ہے ویریفائی. کنفرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفرم کر لیں جی، یعنی ویریفائی کر لیں، یعنی کہ ری چیک کر لیں. تو اسی کے ساتھ بچوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہو چکا ہے. اور جب لیکچر مکمل ہو جائیں تو پھر اگلا جو کام ہے وہ اسٹوڈنٹ کا رہ جاتا ہے کہ وہ اس کی ریویژن کریں. آج میں شروع میں آپ کو موٹیویشن نہیں دے سکا کیونکہ اصل میں مجھے یہ بڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں بجلی نہ چلی جائے. جب بجلی چلی جاتی ہے نا تو پھر سارے کام ہمارے جو ہے نا یہ خراب ہو جاتے ہیں. تو مختصر یہی ہے بچوں کہ آپ لوگوں نے اگر ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے
اس کے مطابق اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کا جو قدم ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ میرا لیکچر سنتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، یہ جو بعد کا لفظ ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بچوں آپ کو اپنی جان کی جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے ہوئے یہ تیاری کرنی چاہیے. نیند کی پرواہ نہ کریں، اس کی تیاری کریں. اپنے آرام و سکون کا خیال نہ خیال اتنا رکھیں کہ آپ کی جو تیاری ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے. یور مین کنسرن مسٹ بی یور پریپریشن آف NDS. جب تم لوگ اپنے مقصد کو پالو گی تو پھر بچوں آپ چاہے 10 گھنٹے نیند کی گولیاں کھا کے اپنی نیندیں پوری کر لینا، چاہے آپ لوگ مطلب ہے کہ جو مرضی آرام کرنا، سکون کرنا، ریسٹ کرنا، جو مرضی مری سیر کے لیے نکل جانا، کسی جگہ پہ نکل جانا، لیکن جب تک آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے آپ لوگ، آپ کی نیندیں بھی آرام ہونی چاہیے. آپ کے دماغ میں بس ایک ہی چیز ہونی چاہیے، NDS 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 میں پاس ہونا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، بڑی ایک پتے کی بات بتاؤں، جب آپ بار بار ذہن میں رکھیں گے نا NDS NDS تو 24 گھنٹے میں ایک گھڑی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی بھی دیتے ہیں کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. حدیث کریم ہے، حدیث شریف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ گھڑی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عنایت کرتے ہیں. اس گھڑی میں آپ جو کچھ بھی مانگے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں. تو جب آپ ہر وقت NDS کی تیاری یا اس کی تیاری کر رہے ہوں گے یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے تو اللہ کرے آپ کو وہ گھڑی مل جائے. جب گھڑی مل گئی تو کامیابی پھر یقینی ہے. تو بال یہ ہے کہ زیادہ تر وہ گھڑی محنت کرنے والے لوگوں کو ہی ملتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو کامیابی نصیب کریں. آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتے. یہ بات میری یاد رکھیں، اللہ غیر مسلم کی محنت ضائع نہیں کرتے، اللہ کافروں کی محنت ضائع نہیں کرتے، عیسائی یہودیوں کی محنت ضائع نہیں کرتے. وہ نیوٹن، وہ ارسطو، وہ افلاطون، ان سے زمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے 2000 سال زمانے کے لوگ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے. تو بچوں انسان محنت کر کے اٹل ہو جاتا ہے، انسان محنت کر کے ایک کردار بن جاتا ہے، یہ یاد رکھنا میری بات. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری تھوڑی باتوں کو زیادہ سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں زیادہ ایسا انداز میں آپ کو پڑھا سکوں. آپ کی تعلیم و تربیت کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دی ہے وہ میں ایسا انداز میں اس کو پورا کر سکوں. تو بچوں تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.